روشنی ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور، فقہ، فراست اور آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک موضوع منتخب کر کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کے جو براہ راست سوالات ہیں ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام ہر دفعہ باقاعدہ اپلوڈ بھی ہوتا ہے۔ ARYQ TV کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، اس میں باقاعدہ پلے لسٹ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ کوئی پروگرام اگر آپ کا مس ہو گیا ہو، دوبارہ دیکھنا چاہیں یا دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھ کر اچھی طرح سمجھنا چاہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں، تو ARYQ TV کا آفیشیل یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے اور اس میں عصر حاضر اور احکام دین پلے لسٹ میں جا کے اپنا مطلوب پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خود بھی دیکھا کیجئے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جسے ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ پیچھے ہم گفتگو کر رہے تھے جنازے کے احکام کے بارے میں، تو آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جنازے کے احکام۔ اس حوالے سے جو کیوریز ہمیں جنرل کیوریز موصول ہوئی تھیں ان میں سے کچھ کے جوابات ہم نے پچھلے پروگرام میں دے دیے تھے، کچھ کے جوابات اس سے پچھلے پروگرام میں عرض کر دیے تھے، اور باقی جو کیوریز رہ گئی ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آج عرض کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس کیوریز ہیں ان کے اندر ایک کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی جناب کہ کیا جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا رہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جنازہ دیکھے بندہ تو کھڑا ہو جائے، یا ضروری نہیں ہے تو کیا درست ہے یا نہیں، یا بیٹھا رہنا ہی درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی جہاں تک بات ہے تو پہلے طریقہ یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی جنازہ دیکھتے تھے تو وہ جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر باقاعدہ احادیث میں موجود ہے اور مستند احادیث میں ہے، اوتھینٹک احادیث میں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی جنازہ دیکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ ترغیب بھی دلاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا معمول ترک فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر بعض حضرات اصحاب سے یہ بات باقاعدہ منقول ہے سند کے ساتھ، وہ بھی اوتھینٹک کتب احادیث میں موجود ہے کہ جب وہ جنازہ دیکھتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو کوئی جب انہیں کہتا کہ جو ہے وہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے تو بتاتے تھے کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا معمول ترک فرما دیا تھا، اس لیے ہم جو ہے جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو لہذا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا معمول پہلے تھا نبی پاک کا، بعد میں آپ نے ترک کر دیا تھا، تو لہذا اب بھی جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ تاہم کوئی اگر جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جائے تو اسے بھی گناہ نہیں کہا جا سکتا، گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی اب ایسا حکم نہیں ہے کہ جنازہ دیکھ کر آپ نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ جنازہ دیکھ کر اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو بیٹھا رہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے بھائی نماز کیسے پڑھنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ اور جی آپ کنیکٹ رہیے گا، آخر میں جب میں کالرز کے سوالات شامل کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے جواب کو بھی شامل کریں گے اس میں، سوال کے جواب کو۔ تو ناظرین، میں گزارش کر رہا تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے حوالے سے کیا حکم ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جنازہ دیکھ کر پہلے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، بعد میں آپ نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا، تو آپ کا آخری معمول یہ تھا کہ جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو لہذا کوئی جنازہ دیکھ کر اب کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھا رہتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم کوئی اگر کھڑا بھی ہو جائے آپ کے سابق معمول کے اعتبار سے تو اس پر بھی گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن افضل یہی ہے کہ جب نبی پاک نے چھوڑ دیا تھا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا تو چھوڑ دیا جائے۔ باقی کسی اور سبب سے بندہ کھڑا ہوا، جنازہ دیکھا اور لوگ ہیں اور جگہ تنگ ہے تو ان کو جگہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یا اور کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا اور کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھڑا ہونا بنتا ہے، تو وہ تو بہرحال کھڑا ہوا جائے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آپ جنازہ وہاں حاجت ہے کھڑے ہونے کی اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب میں نے کھڑا نہیں ہونا، بھلے لوگ تنگ ہوں، تو لوگوں کو تنگ کرنا نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے بہرحال آسانی کا حکم ہے۔ عام حالات میں بھی لوگ جب آئیں تو ہمیں حکم
حکم یہ ہے کہ ان کے لیے مجلس کشادہ کرنی چاہیے، اور یہاں تو ویسے اگر جنازہ دیکھیں اور ہمیں لگ رہا ہے جگہ تنگ ہے تو بہرحال جگہ چھوڑ دینی چاہیے، کشادگی کرنی چاہیے، ان کو گزرنے کی جگہ دینی چاہیے۔ ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان جی بولیے۔ لائن جو ہے میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو کال کر سکتی۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے حوالے سے کیا حکم ہے، تو میں نے تفصیل عرض کر دی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال ہمیں اس حوالے سے یہ موصول ہوا جناب کہ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی؟ جنازہ مکمل ہو گیا، امام صاحب نے جنازے کے بعد جو ہے جنازہ پڑھا کر سلام پھیر دیا، اب دوبارہ جنازے کے لیے دعا کرنا چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر دعا کرتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ دعا نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس موقع پہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث منقول ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، یعنی نماز جنازہ پڑھ چکو، تو اب اس کے لیے خالص دعا کرو۔ فاخلصوا کے لفظ ہیں، اور فا جو ہے ہماری عربی گرامر کے اعتبار سے یہ قانون ہے کہ فا آتی ہے تعقیب مال فور کے لیے، کسی کام کے فوراً بعد کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے یہ فا استعمال ہوتی ہے، کنجنکشن ہے، تو یہ فا کا استعمال اس وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جب تم پڑھ چکو اذا صلیتم علی المیت، میت پر نماز جنازہ مکمل کر چکو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے فوراً خالص دعا مانگو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت پر جو جنازہ ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، بلکہ اس دعا مانگنے کا بھی حکم ہے۔ تو لہذا کوئی اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بعض حضرات یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جناب بعض کتب فقہیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو جنازے کے بعد میت کا نماز جنازہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، کہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز جنازہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بعض فقہا کی ذاتی رائے ہے، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ تو کسی فقیہ کی ایک ہوتی ہے ذاتی رائے، ذاتی بات کہنا، اور ایک ہوتا ہے کتاب و سنت کا کوئی حکم۔ تو یہ کوئی منصوص علیہ حکم نہیں ہے، کتاب و سنت میں یہ بات نہیں کی گئی کہ جو ہے اس سے نماز جنازہ میں اضافے کا شبہ ہے، یہ صرف جو ہے وہ ایک فقیہ کی طرف سے اظہار کیا گیا اس بات کا کہ شاید اس سے شبہ ہوگا لوگوں کو نماز جنازہ میں اضافے کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تو اس وقت ہوگا کہ جب اگر کوئی اسی طرح جیسے نماز جنازہ میں صفیں قائم ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، جنازہ مکمل ہو گیا، اسی اپنے امام صاحب بھی اپنی جگہ پر ہیں، مقتدی بھی اپنی جگہ پر ہیں، وہیں صف بنائے کھڑے اگر دعا کریں گے تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کسی کو کہ نماز جنازہ میں اضافہ ہوا۔ ورنہ اگر جو ہے وہ صفیں توڑ دی جائیں اور صفیں توڑ کر آگے بڑھ کر لوگ جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں مروج ہے، ہمارے ہاں رائج یہی صورت ہے کہ جب جنازہ مکمل ہو جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے، تو امام صاحب بھی رخ پھیر لیتے ہیں اپنا، اور مقتدی بھی جو ہے صفیں توڑ دیتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں۔ تو صفیں توڑ کر کوئی اگر دعا مانگ رہا ہے تو اس سے تو کوئی شبہ کسی قسم کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں اضافہ کو شبہ تو تب ہے کہ صفیں اسی طرح قائم رہیں اور قبلے کی طرف رخ ہو امام صاحب کا بھی مقتدیوں کا، جبکہ یہاں پر وہ صورت ہے ہی نہیں، تو اس شبے کا ازالہ تو یہیں سے ہو گیا کہ اضافے کا کوئی شبہ اگر کسی کو ہو سکتا تھا وہ شبہ اب اس سے نہیں ہوتا، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین مزار پہ جا سکتی ہیں اور وہاں پہ جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نماز جنازہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جائز ہے۔ باقی جو ہے وہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صفیں توڑے بغیر جو ہے وہ اگر کرتا ہے کوئی تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن جہاں تک جائز کی بات ہے تو جواز کی صراحت بھی کتب فقہیہ میں ہی فقہا نے کر رکھی ہے۔ اس طرح بھی فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ صفیں توڑے بغیر بھی اگر کوئی دعا مانگ لیتا ہے تو ایسی دعا مانگنا جائز ہے۔ باقی جو ہے وہ حدیث سے بھی تائید اسی کی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ
کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نے عرض کر دی، ایک حدیث اور بڑی مشہور حضرت عوف بن مالک والی صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے بتایا صحابی نے کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام جنازے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ پوری طویل دعا جو ہے وہ الفاظ میں بتائی۔ تو اب اس پر بعض حضرات یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ جناب یہ جو دعا ہے حضرت عوف بن مالک نے جس دعا کا ذکر کیا ہے جنازے کے حوالے سے طویل دعا کا، تو یہ دعا تو نماز جنازہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے مانگی ہوگی، کیونکہ محدثین نے جن کتابوں میں ذکر کیا اس کو، تو انہوں نے اس کو کتاب الجنائز میں جہاں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے نماز میں دعا پڑھنے کا جو چیپٹر قائم کیا ہے، تو اس چیپٹر کے اندر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جنازہ میں دعا مانگی جاتی تھی حضرت عوف بن مالک والی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہو کہ یہ نماز جنازہ میں پڑھنے کی دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد پڑھنے کی دعا نہیں۔ اور قرینہ دیکھا جائے تو قرینہ بھی اس پر یہی ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد ہوئی ہوگی، کیونکہ نماز جنازہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو سرن مانگی جاتی ہے۔ امام صاحب جب نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سری دعا کر رہے ہوتے ہیں، مقتدی بھی سری دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سری دعا فرماتے تھے۔ تو صحابی نے اگر حضور سے سن کر یاد کی ہے تو وہ سنی کیسے تھی؟ حضور بلند آواز سے کر رہے تھے تو انہوں نے سنی نا، جس کو انہوں نے کہا کہ میں نے سنی نبی پاک علیہ السلام سے کہ وہ یہ دعا فرما رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام بلند آواز سے فرما رہے تھے، اور بلند آواز سے جو دعا ہے وہ نماز جنازہ مکمل ہونے کے بعد ہی مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو قرینہ بھی اس میں یہی ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد کی دعا تھی۔ رہ گیا بعض محدثین کا اس چیپٹر میں ذکر کرنا، تو وہ محدثین کا اپنا ایک فہم ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس فہم کا جو ہے وہ سب کو پابند کیا جائے۔ ایک محدث کا اپنا ایک فہم ہے، دوسرے محدث کا اپنا فہم ہے، تیسرے محدث کا اپنا فہم ہے، اسی طرح ایک فقیہ کا اپنا فہم ہے، دوسرے فقیہ کا اپنا فہم ہے۔ تو جو فہم ہوتا ہے کسی محدث یا کسی فقیہ کا، تو بہرحال وہ فہم کے درجے میں ہوتا ہے، وہ نص نہیں ہوتا، وہ منصوص علیہ کے درجے میں نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس کو لے کر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ چونکہ ان کا جو فہم ہے تو اسی کو آپ ایک اسٹیبلش رائے سمجھ کے سب پہ امپوز کر دیں، تو سب پہ اسے امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی فرمائیے۔ ایک سوال یہ ہے میرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوراک زیادہ اچھی تھی؟ جیسے گوشت ہے، سبزی ہے، اناج ہے، تو جی عرض کرتا ہوں، استعمال کا زیادہ تر کس سبزی کا یا گوشت کا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی، اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین میں گزارش کر رہا تھا کہ نماز جنازہ مکمل ہونے کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث کا ذکر بھی میں نے بعض کا کر دیا، اور جو اس حوالے سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا جواب بھی میں نے عرض کر دیا۔ اور باقی جو ہے وہ ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو لے کر بھی ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ فَأَخْلِصُ اللَّهُ الدُّعَاء میں فا جو ہے یہ تاکیب علی الفور کے لیے ہے، تاکیب علی الفور کا معنی ہے۔ تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن کی قرات کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ چاہو، اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر آپ کے بقول فا ہے، تو فا تاکیب الفور کے لیے ہوتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی قرات کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جانا چاہیے تھا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کو لے کر بعض حضرات اشکال پیش کرتے ہیں کہ جناب آیت میں بھی فا کا ذکر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں قرآن کی اس آیت میں اسے اس پر محمول کرنا متعذر ہے،
تو جب متعذر ہوتا ہے تو اس وقت پھر مجاز سے کام لیا جاتا ہے، یعنی جب کسی کا حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو یا مہجور ہو تو پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ تو آیت کے اندر چونکہ اس کا حقیقت مراد لینا متعذر ہے، لہذا وہاں پر مجاز کی طرف پھرتے ہیں، اور مجازی طور پر وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر حذف ہوا ہے، اور حذف کے اصل میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اذا اردت ان قرات القرآن، کہ جب تم جو ہے یہ ارادہ کرو قرآن کی قرات کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، تو پھر اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ جیسا کہ نماز کے لیے بھی جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو تو اس طرح وضو کرو، وضو کا جو طریقہ پورا ہے، تو وہاں بھی مراد یہ ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا تو اس وقت یہ کام کرو۔ تو یہاں بھی بات یہی ہے، مقصود یہ ہے کہ جب تمہارا قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، پھر تلاوت کا آغاز کرو۔ تو بہرحال آیت کا معنی مفہوم یہ ہے۔ اب جو ہمارے حدیث کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر اسے مجازی معنی پر محمول کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت پر محمول کرنا متعذر نہیں ہے، اور جب حقیقت پر محمول کرنا متعذر نہ ہو تو اس وقت تک نصوص کو حقیقت پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ تحمل النصوص علی ظواہرہا، نصوص کو اپنے ظواہر پر محمول کیا جاتا ہے جب تک انہیں ظاہر پر حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو۔ تو حدیث کے اندر اسے ظاہر پر حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہے، لہذا اسے اسی پر محمول کیا جائے گا، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور آیت کے اندر اسے حقیقت پر محمول کرنا متعذر ہے تو اس لیے مجاز کی طرف جا کر اس کی تشریح کی جائے گی۔ تو بہرحال خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، میں نے اسی لیے تھوڑی ذرا تفصیل کر دی تاکہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کہ اس میں بندہ شش و پنج کا شکار ہو یا بندہ مخمصے میں پڑے، تو آپ بے جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن نماز جنازہ مکمل ہونے کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور باقی اگر کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتا تو اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی ایسا حکم بھی نہیں ہے، یہ وجوبی حکم نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہی مانگنی ہے، کہ کوئی اگر دعا نہیں مانگے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو لہذا اس میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے یا شدت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دعا نہیں مانگ رہا نماز جنازہ کے بعد تو اس پہ سختی نہیں کر سکتے، جب کہ وہ سمجھتا جائز ہو۔ اصل میں پرابلم یہاں کریٹ ہوتا ہے کہ جب جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ اس کام کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے یا ناجائز کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ایک بندہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز کہہ کر اس سے روکے گا اور دوسروں کو بھی یہی کہے گا، روکے گا، تو پھر اس کا یہ طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، پھر اس پر نکیر کی جائے گی، پھر تفصیل بھی کی جائے گی، نکیر بھی کی جائے گی، اور مسئلہ بھی سمجھایا جائے گا، تفہیم بھی کی جائے گی کہ بھائی ایک بندہ جائز کام کر رہا ہے، آپ اسے اس جائز کام سے روک رہے ہیں اور غلط سمجھ کر روک رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ناجائز ہے اور اسے بھی روک رہے ہیں کہہ کر کے ناجائز ہے، حالانکہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ باقی رہ گئی بات نماز جنازہ خود جو ہے وہ دعا ہے، تو نماز جنازہ خود بھی دعا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ محض دعا نہیں ہے۔ نماز جنازہ صلاۃ کا رنگ بھی لیے ہوئے ہے اور دعا کا رنگ بھی لیے ہوئے، وہ نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو نماز جنازہ میں پر نماز کا اطلاق، صلاۃ کا جو اطلاق ہے وہ نماز کے معنی میں بھی ہے اور وہ دعا کے معنی میں بھی ہے، اس کے اندر دونوں پہلو بہرحال پائے جاتے ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں نے کافی تفصیل سے ڈیٹیل میں یہ بات جو ہے وہ سمجھا دی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا جناب کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اجلہ تابعین کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے روکتے تھے اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام کی بھی بڑی تعداد مسجد میں نماز جنازہ کی قائل نہیں ہے۔ بعض فقہائے کرام کا موقف یہ ضرور ہے مسجد میں نماز جنازہ کے درست ہونے کا، تو وہ پڑھتے بھی ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ، لیکن اکثر فقہائے کرام کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور ویسے بھی اندیشہ تلویث اس کے اندر ہوتا ہے۔ مسجد کو ہر ایسی چیز سے بچانا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو جو میت ہوتی ہے اس کے بدن سے کوئی نجاست نکلنے کا، گندگی نکلنے کا احتمال بہرحال موجود ہوتا ہے۔ تو مسجد کو تو اگر بندے سے زندہ بندہ جو ہے، زندہ بندے سے اگر بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے، تو اسے اس حالت میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔
بلکہ جو جماعت کے آزار ہیں ترک جماعت کے، ان آزار میں یہ شامل ہے کہ کسی بندے کی اگر ایسی حالت ہے کہ بہت زیادہ پسینہ ہے اور پسینے کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے تو اسے جماعت معاف ہے، وہ جماعت میں نہ جائے، پہلے بدبو اپنی دور کرے اور اس دور کر کے پھر نماز ادا کرے کہ مسجد کو بدبو سے بچانا ضروری ہے۔ یعنی جب زندہ بندے کے لیے احتیاط ہے تو میت تو پھر میت ہے، تو اس لیے اندیشہ تلویث کی بنا پر فقہاء کرام بھی منع کرتے ہیں، اجلہ تابعین کی ایک بڑی تعداد اور صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے روکتی تھی، اس سے منع کرتی تھی، تو لہذا مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ مزید تفصیل میں عرض کرتا ہوں، کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذرا اونچی بولے کیونکہ آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی ہے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب حرم میں ہوتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے نماز ختم کر لی، اب نماز جنازہ کی آواز بعد میں آئی لیکن پڑھنے والے نے اپنی سنتے شروع کر دی فرض کے بعد، تو کیا اس کو سنتے توڑنی چاہیے یا کہ اس کو سنتے پوری کر کے نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے، چاہے آخری اللہ اکبر کیوں نہ ہو؟ تو اس کی وضاحت کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کچھ عرصہ پہلے طلاق دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سال 2 سال جتنا بھی ٹائم تھا وہ مر گیا۔ اب اس کی بیوی یہ پوچھتی ہے کہ اس کو اس کے قبر پہ جا کے فاتحہ کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس وجہ سے آپ ہماری وضاحت کر دیں تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ ہے اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل بتا دیں۔ عرض کرتا ہوں۔ جی اور بس جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اجلہ تابعین اور اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور فقہاء کی بھی بڑی تعداد مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی قائل نہیں ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، اندیشہ تلویث کی بنا پر، آلودہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر محض اندیشے پر بھی حکم عائد ہوتا ہے شریعت کا، تو یہاں بھی اندیشے کی بات ہو رہی ہے، حقیقی تلویث کی بات نہیں، اور حقیقی تلویث تو بہرحال وہ تو منع ہے ہی ہے، اس پر تو اتفاق ہے، اندیشہ تلویث کی بنا پر اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی علامہ صاحب، ہماری ایک بیٹی تھی، اس کا نام نابیہ تھا، وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی دی ہے، کیا اس کا نام نابیہ رکھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ کیا نام آپ نے بتایا؟ نابیہ۔ نابیہ نابیہ واو کے ساتھ؟ نون الف با یا۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو بات ہو گئی مسجد کی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جنازہ فنائے مسجد میں رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگ وہاں پر صف بنائے ہوئے ہیں اور باقی مسجد کے اندر موجود ہیں، تو کیا اس صورت میں جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں نماز جنازہ میں اختلاف ہے، بعض حضرات فقہاء کا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں بھی مکروہ تحریمی ہے، اور بعض حضرات فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں گنجائش ہے، اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں، کہ جب جنازہ جو ہے وہ فنائے مسجد میں موجود ہے، یعنی مسجد کے اندر نہیں ہے، عین مسجد میں نہیں ہے۔ فنائے مسجد کہتے ہیں مسجد کے مصالح کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، جیسے وضو خانہ وغیرہ ہے، یا الگ سے جنازے کے لیے ہی جگہ بنا دی گئی ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، عین مسجد نہیں ہے وہ، تو اس طرح کی کوئی جگہ جو ہے، تو اگر فنائے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنازہ رکھا ہے اور باقی اور کچھ لوگ وہیں سب بنا کے کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ جو ہے وہ مسجد میں ہیں، تو اس صورت میں بعض فقہاء کا موقف تو وہی ہے کہ بھئی جس طرح عین مسجد کے اندر سارا جنازہ اور سارے امام اور مقتدی وغیرہ سب عین مسجد میں ہو تو جس طرح مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی مکروہ تحریمی ہی ہے، جبکہ بعض فقہاء اس میں گنجائش دیتے ہیں اور ان کے نزدیک
اس صورت کی اجازت ہے۔ مفتبہی قول کیا ہے؟ مفتبہی قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نماز جنازہ مسجد میں مکروہ تحریمی ہے۔ فتویٰ اس پر ہے، فتویٰ ہم اس پر دیتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچا جائے، لیکن جہاں پر کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت میں الضرورات تبیح المحظورات، ضروریات ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، ان کی بنا پر ممنوع چیزیں مباح ہوتی ہیں۔ تو جہاں پر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے تو مجبوری کی صورت میں پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے دوسری صورت کی، ادروائز اس دوسری صورت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ایک جو ہے وہ یہ موصول ہوا مسجد میں نماز جنازہ کے والے سے جو میں نے تفصیل عرض کر دی۔ ایک سوال جو ہے وہ یہ موصول ہوا کہ جناب کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میت یا اس کا کوئی جز امام کے سامنے موجود ہو، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب یہ گفتگو ہوئی تھی، ایمبولینس میں میت رکھی ہو اور جنازہ اس کا ہو سکتا ہے نہیں، تو میں نے اس میں تفصیل بتائی تھی کہ امام کے محاذات میں امام کے محاذی میت یا اس کے کسی جز کا ہونا ضروری ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ میں چونکہ میت یا میت کا کوئی جز امام کے محاذی موجود نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل عرض کرتا ہوں، ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ بتائیے۔ الحمدللہ حضور، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ختم شریف پڑھتے ہیں تو کچھ حضرات قاری صاحب کہتے ہیں قاری صاحب بھی رک جائیں، ابھی سامان آ جانے دیں کھانے پینے کا ختم شریف کا، کہ آگے یہ سامان آگے رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میلاد میں یا کوئی دینی محفل میں ختم شریف پڑھنے لگتے ہیں تو قاری صاحب کو انتظامیہ والے کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب تبرک تقسیم کرنا ہے تو تلاوت جو ہے نا لمبی کر دیں۔ آیا یہ دوران تلاوت یا دوران دعا بھی ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ظہر یا عصر یا جیسے مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دو رکعتیں، اس میں تلاوت نہیں ہوتی، کہ اس دوران بندہ کوئی التجائیں کر سکتا ہے زبان ہلائے بغیر دل میں؟ عرض کرتا ہوں۔ اور یہاں پر مختصر سے بریک کا وقت ہوا، چاہتا ہے امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت نجاشی کی زیادہ غائبانہ پڑھائی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے سامنے حضرت نجاشی کا جسد اقدس موجود تھا۔ بعض حضرات فقہا یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے باقاعدہ ان کا جسد اقدس اٹھا کر لے آئے تھے آپ کے سامنے، اور آپ سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب اٹھا کے نہیں لائے، لیکن آگے سے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ جو ہے وہ نگاہ نبوت سے سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے، تو وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو لہذا یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اکا دکا کچھ خاص مواقع ہیں جن پر نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اپنے خاصے کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ عمومی طور پر جائز ہوتا یا عمومی طور پر درست ہوتا تو اکثر غزوات میں جب اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے یا سریہ میں سرایا جو جاتے تھے تو وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام سب کا جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا کرتے، یا صحابہ کرام سب کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا عام معمول غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا نہیں تھا، صحابہ کرام کا بھی عام معمول غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ یہ اکا دکا واقعات جو حدیث میں رپورٹ ہوئے اس کے بھی باقاعدہ فقہا نے جوابات دیے کہ وہ آپ کا خاصہ ہے، اور وہ خاص حکمت کے پیش نظر وہاں پر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ نے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور وہ آپ کے سامنے تھی موجود میت۔ باقی جگہوں پر آپ نے عام حالات میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ ہمارے نزدیک درست نہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہم سے کہ جناب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے تو نماز جنازہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، قرآن کی قرات کی اجازت نہیں ہے۔
اور نماز جنازہ نماز ہے، صلاۃ ہے، لیکن اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ تمام امور میں نماز کی مشابہ نہیں ہے، ورنہ دیگر نمازوں میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ دیگر نمازوں میں جناب آپ تشہد بھی پڑھتے ہیں آخر میں، نماز جنازہ میں کوئی تشہد آپ نہیں پڑھ رہے، تو لہذا اسے عام نمازوں پر قیاس کرنا ہر اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ ساری چیزوں میں یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، یہ خاص نماز ہے، تو اس میں قرآن کی قرات کی اجازت نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اجلہ صحابہ اور اجلہ تابعین کی بڑی تعداد اس کی قائل نہیں تھی۔ رہ گئی بات یہ ہے وہ خاص سورہ فاتحہ کی، تو سورہ فاتحہ کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے سورہ فاتحہ کے قرآن ہونے کا، اور ایک پہلو ہے سورہ فاتحہ کے دعا ہونے کا، کہ سورہ فاتحہ خود دعا ہے۔ تو اگر کوئی تلاوت کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے نماز جنازہ میں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، کہ قرآن کی تلاوت یا قرآن کی قرات کی نماز جنازہ میں اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں پڑھتا ہے تو دعا، چونکہ نماز جنازہ مشروع ہی دعا کے لیے ہوئی ہے، اس میں دعا کی اجازت ہے، تو لہذا سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جن احادیث و آثار میں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے کی بات آئی ہے وہاں بھی یہی مراد ہے کہ اسے بطور دعا پڑھا گیا، فلاں صحابی نے پڑھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا پڑھنے کا فرمایا، تو وہ بطور دعا پڑھنے کی بات ہے، تو بطور دعا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ خاص تلاوت کی نیت سے یا قرات کی نیت سے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھی جا سکتی، کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی تلاوت یا قرات ہمارے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ پھر ایک جو ہے وہ سوال یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ نماز جنازہ کے بارے میں ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ جب لوگ جنازہ اٹھا لیتے ہیں اور جنازہ لے کے چلتے ہیں تو جنازہ کہتا ہے قدمونی، اگر وہ نیک ہوتا ہے انکانت صالحہ تو کہتا ہے قدمونی مجھے جلدی لے چلو، اور اگر جو ہے وہ جنازہ نیک آدمی کا نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون، اے بربادی افسوس، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو آگے حدیث کے اندر جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر شے، دنیا کی ہر شے وہ آواز سنتی ہے سوا انسان کے۔ تو آیا یہ بات درست ہے، واقعی حدیث ہے، یا اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ واقعی حدیث ہے تو پھر ہر شے کے سننے سے کیا مراد ہے؟ ہر شے سنتی ہے تو کیا درخت بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں، جمادات یہ بھی سنتے ہیں، بے جان چیزیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تو یہ بالکل درست ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور بھی کئی کتب حدیث میں موجود ہے، حدیث میں تو واقعی یہ الفاظ آئے ہیں، اور آگے یہ بھی ہے کہ ہر شے سنتی ہے، یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، ہر شے جنازے کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور آگے فرمایا اگر انسان لو سامعہ لصائقہ، اگر انسان سن لیتا تو انسان بے ہوش ہو جاتا، یعنی ایسی جو ہے وہ آواز ہوتی ہے۔ تو جب حدیث کے اندر آ گیا اللہ کے نبی نے بات بتائی، غیبی بات بتائی، تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، جنازہ بولتا ہے اور شے آواز سنتی ہے، لیکن سننے سے مراد کیا؟ پتھر اور درخت بھی سنتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض حضرات محدثین اور حضرات فقہا اور حضرات متکلمین ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر جو بات فرمائی گئی ہے شے، اس سے مراد جو ہے وہ اہل علم ہیں، اس سے مراد ذوی العقول ہیں، جاندار چیزیں، فرشتے، جن وغیرہ کے، فرشتے سنتے ہیں، جن سنتے ہیں، انسان نہیں سن پاتے۔ ہر چیز مراد نہیں ہے، عموم نہیں ہے، خصوص ہے، خاص ذوی العقول مراد ہیں۔ اور بعض حضرات فقہا کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جمادات کو بھی ایک گونا شعور حاصل ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ معمولی نوعیت کا ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو پھر اس میں عموم ہے، اور ہر چیز سنتی ہے، یعنی پتھر بھی سنتے ہیں اور درخت بھی سنتے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو سننے کی بات آئی، جو یہ سننے کا کہا گیا ہے کہ وہ جنازہ بولتا ہے، تو کیا جنازہ تو روح تو نکل گئی ہے، جنازہ بولتا ہے کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کلام کرتی ہے، روح نکل گئی ہے، بدن نہیں بولتا، وہ خود جنازے میں سے آواز نہیں آ رہی ہوتی، یعنی جو روح ہوتی ہے اس میت کی، وہ روح یہ کلام کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتے اور جن وغیرہ اس کا یہ کلام سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ اب جو ہے کالرز کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں، جو کالرز ہیں آج ہم سے سوالات پوچھے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے کوئی غلطی ہو جائے تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ پیچھے غلطی سے مراد اگر یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے ترک واجب کی، کہ جس سے واجب ترک ہو جاتا ہو اور سجدہ سہو لازم ہوتا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے اگر مقتدی موجود ہے اور واجب ترک ہو جائے بھولے سے تو سجدہ سہو مقتدی کو معاف ہے، اس صورت میں سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ہاں اگر مقتدی نے ایسی غلطی کر دی کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر نماز فاسد ہو گئی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ اثر نو جماعت میں شریک ہو جائے، اور اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنی نماز الگ سے پڑھ لے۔ تو غلطی کا فرق ہے، ایسی غلطی ہے جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، وہ تو بہرحال دوبارہ نماز پڑھی جائے گی یا جماعت میں دوبارہ شریک ہوں گے،
اور غلطی اگر جو ہے وہ نماز فاسد کرنے والی نہیں ہے، اس سے کم درجے کی ہے، تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوتا، مقتدی کو معاف ہے، اکیلے مقتدی کو۔ پھر ایک بہن نے پوچھا کہ خواتین مدار پر جا سکتی ہیں اور نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار پر تو خواتین جا سکتی ہیں بے دغدغہ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے مدار پر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ اور اسی ذیل میں ایک اور بہن کا سوال بھی تھا کہ جو ہے وہ قبرستان میں جا کر قبر پہ دعا مانگنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا تھا عورتوں کو قبرستان جانے سے، قبروں پر جانے سے، بلکہ باقاعدہ لعنت کے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں زوارات القبور پر، کہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں ان پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو پہلے ممانعت تھی، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی تھی، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکتا تھا تو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو اب یہ جو اجازت آپ نے بعد میں دی ہے، اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہوا۔ بعض حضرات فقہا کا موقف یہ ہے کہ اس میں یہ اجازت صرف مردوں کو تھی، پہلے عام ممانعت تھی، مردوں عورتوں سب کو منع تھا، بعد میں جو آپ نے اجازت دی وہ صرف مردوں کو دی۔ اور بعض حضرات فقہا کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ جو سرکاری تو ہم نے اجازت دی ہے، اس اجازت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، آپ نے دونوں گروہوں کو اجازت دے دی تھی۔ راجح موقف یہی ہے، جیسا کہ البحر الرائق میں تصریح موجود ہے، فتاوی رضویہ میں بھی تصریح موجود ہے، کہ راجح موقف یہی ہے کہ عورتوں کو بھی یہ اجازت دے دی گئی۔ لیکن اب چونکہ فتنے فساد کا زمانہ ہے اور ایسے موقعوں پر جو ہے وہ بے آبروئی کا اندیشہ ہوتا ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، اور اختلاط جہاں پر ہو یا جہاں سنسان جگہ ہو تو وہاں پر عورتوں کا اس طرح جو ہے وہ جانا اس کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ ان خارجی امور کی بنا پر فقہائے کرام منع فرماتے ہیں، اور ہم بھی آج انہی خارجی امور کی بنا پر فتنے فساد کی وجہ سے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ کسی مدار پر جائے یا کسی قبر پر جائے، اس سے بچا جائے، نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پردے کی رعایت کے ساتھ کسی جائز کام کے لیے گئی تھی، راستے میں مدار آ گیا اور وہیں پر اس نے جو ہے وہ مدار پہ دعا مانگ لی اور ایصال ثواب کر دیا، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ سوال قبر جو ہے یہ پچھلی امتوں سے بھی ہوتا تھا اور اس میں یہی سوال ہوتا تھا جو ہم سے سوالات ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں راجح قول یہ ہے، راجح موقف یہ ہے کہ سوال قبر اس امت کا خاصہ ہے، پچھلی امتوں سے سوال قبر نہیں ہوتا تھا، راجح موقف یہ ہے۔ یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اچھی طرح آپ نے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور اگلے پروگرام میں جو سوالات رہ گئے ان کو بھی شامل کریں گے اور جو دیگر کیوریز ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔